बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। सरफराज बुगटी और तलत हुसैन आपस में आमने सामने हैं। तलत हुसैन जिनको लिफाफा साफ़ी के नाम से पहचाना जाता है और वो हमेशा उनको वैर है इमरान ख़ान से, और वो बुग़्ज़ इमरान में और बुग़्ज़ फ़ौज में हमेशा आपको सबसे आगे नज़र आते हैं। और वो मरीम नवाज़ के साथ जो उनकी एक वफ़ादारी है या उनकी जो तर्जमानी वो करते हैं उस पर वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो बलोच रहनुमाओं के साथ, वो बलोच जो नाराज़ हैं, 2 तरह के बलोच रहनुमा हैं। एक तो वो हैं जिन्होंने मुसल्लह जंग की है, जो भारतीय एजेंट बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी को प्रमोट किया बलूचिस्तान के अंदर। उनकी बात नहीं की जा रही, क्योंकि जो आम बलूचिस्तान के रहने वाले लोग हैं वो इस बात से दुखी होते हैं कि जिन्होंने हमें कत्ल किया या जो आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाते थे और हम उनका जवाब पाकिस्तान जिंदाबाद से देते थे, तो क्या उनको तस्लीम किया जा रहा है? नहीं। एक वो तबका है जो नाराज़ हैं, जिनको ये लगता है कि जो पहली हुकूमतें गुज़री हैं मरीम के पापा की या बिलावल के पापा की, वो उन्होंने उनको हकूक़ नहीं दिए बलूचिस्तान के लोगों को, या उनको जो वसाइल में जो उनका हक़ बनता था वो नहीं दिया। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उन नाराज़ लोगों से, नाराज़ बलोच रहनुमाओं से जो मामलात ठीक करने का और उनसे जो डिस्कशन करने का और मुज़ाकरात का जो फ़ैसला किया, ये बड़ा खुशाइंद है। लेकिन इससे तकलीफ़ है, किसको तकलीफ़ है? वो तलत हुसैन और हामिद मीर जैसे लोगों को तकलीफ़ है, जिन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए, जिन्होंने बलूचिस्तान में जो भारतीय एजेंडा था, जो मोदी का एजेंडा था, उसको हमेशा प्रमोट करते रहे। और अब उनको अपनी मेहनत ज़ाय होता नज़र आ रही है, तो अब वो चलाने लगे हैं। बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और केस बताता चलूँ, और वो है मसूद रहमान अब्बासी का। मसूद रहमान अब्बासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था और गाली दी थी चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब को, और ये कहा था कि वो किसी जमात के सेक्टर इंचार्ज रहे हैं, और ये भी कहा था कि मुझे बुलाएं, अगर आप में इतनी औकात है तो मुझे बुलाएं, मैं आपको औकात याद दिलाऊंगा। और इसके अलावा अभी ये उन दिनों की बात है जब चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब कराची रजिस्ट्री में थे, और वो वहाँ पर जो इनकी नलायकियाँ हैं सिंध हुकूमत की और बिलावल जरदारी एंड कंपनी की जो बदमाशियाँ हैं और इनकी जो लूट मार है, इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा था, और ये चीज़ उनको पसंद नहीं थी। और इन्होंने अपने एक जो तर्जमान के ज़रिए, वो तर्जमान जो इन्होंने किराए पर रखे होते हैं, उसके ज़रिए चीफ़ जस्टिस गुलजार को गालियाँ निकलवाई। इनको ये लगता था कि कोई अहम रहनुमा अगर गुलजार साहब के ख़िलाफ़ या चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ को बात करेगा तो शायद मामलात ख़राब होंगे, और ये इस वजह से ये समझते थे कि हम किसी लोकल लीडर से गाली दिलवा देंगे तो चीफ़ जस्टिस गुलजार को तकलीफ़ भी पहुंचा देंगे, बदला भी ले लेंगे और मामला भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये मामला फिर उठ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक्शन लिया, और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 4 रुकनी बेंच था, उसमें ये मुल्ज़म पेश हुआ। अब इस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ 2 कार्रवाइयाँ हैं। एक तौहीन अदालत की कार्रवाई है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको लेके चल रहा है, और दूसरी तरफ FIA ने इनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया। जो तो सुप्रीम कोर्ट की इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इसने ये भी कहा कि मैं दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी। फिर इसने ये भी कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर इसने पाँव पड़ने की बात की। ऑनरेबल जज ने यह सवाल किया कि आप तो औकात याद दिलाने आना था, आपने तो दिलाएं हमें हमारी औकात याद, क्या है हमारी औकात क्या है? तो वो पाँव पड़ गए, वो बैठ गए ज़मीन पर और रोते रहे और माफ़ी मांगते रहे, और उस पर उनको माफ़ी क्या मिलनी थी, उनका माफ़ीनामा मुस्तरद हो गया, और अदालत ने उनको फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए दोबारा अब तलब करना है। और साथ FIA को हुक्म दिया था कि आप उन लोगों का पता चलाएं कि इनके पीछे कौन है, मनसूबा साज कौन है, और उन लोगों का पता लगाया जाए। और मैं और आप तो जानते हैं, अब FIA ने ये बात बतानी है कि मनसूबा साज बिलावल जरदारी था, मनसूबा साज मुराद अली शाह था, और उनकी ईमा पर यह गालम गलोच की गई। खैर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनके ख़िलाफ़ केस है वो अभी पेंडिंग है, और उसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई में फ़र्द जुर्म आयद होगी, और उसमें भी 6 माह की डायरेक्ट सज़ा होगी। दूसरी तरफ जो मामला है वो है साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद। FIA इस्लामाबाद ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके मुलज़िम को गिरफ़्तार किया हुआ है। पहले मुलज़िम का जिस्मानी रिमांड लिया, जिस्मानी रिमांड पर रहने के बाद मुलज़िम को अदालत में पेश किया गया। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका था। आप जानते हैं
کہ جب تفتیشی افسر نے عدالت کے روبرو یہ بتایا کہ ملزم سے نہ صرف وہ اوریجنل ویڈیو ہم نے حاصل کر لی ہے بلکہ جو اس کا موبائل فون ہے، ڈیٹا ہے، کس سے رابطہ تھا، کون، کیونکہ اب جو ایف آئی ہے وہ اس بات پر انکوائری کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا، اس کے رابطے میں کون تھا، کون ابیٹر تھا، کون کنسپائریٹر تھا، کون اس سارے کے سارے معاملے کو پیچھے سے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا۔ تو یہ بات دیکھنی تھی ایف آئی اے نے، اور ایف آئی اے اس کے اوپر اب ورکنگ ایف آئی اے نے جاری کر دی ہے، اور ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے تفتیش مکمل کی ہے اور ہمیں نئے ڈاکومنٹس ملے ہیں جو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائیں گے، اور یہاں بھی جب ہم چلان سبمٹ کروائیں گے تو اس میں وہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جمع کروائیں گے۔ لیکن مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا ملزم مسعود الرحمان عباسی کا۔ یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں عامر عزیز خان اسلام آباد کے، ان کے روبرو ملزم کو پیش کیا گیا، اور یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں جو ریکوری تھی وہ ہو چکی ہے، اور موبائل فون یا وہ ویڈیو اور جو اس کیس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، آنریبل جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ چونکہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں، اور جو وکیل تھا، وکیل صفائی، اس نے یہ الزام بھی لگایا کہ یہاں پر جج صاحب اس لیے بھی جسمانی ریمانڈ دے رہے ہیں کیونکہ یہ چیف جسٹس گلزار صاحب کا معاملہ ہے، اور اس وجہ سے ہمیں انصاف نہیں ملے گا، اور آرٹیکل 10A جو فیئر ٹرائل ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آنریبل جج نے ملزم کا مزید جسمانی ریمانڈ نہ دیا بلکہ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر 14 دنوں کے لیے جیل بھجوا دیا۔ اب اس کے خلاف چلان سبمٹ ہوگا، چلان سبمٹ ہونے کے بعد پھر آگے کیس چلے گا۔ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ الگ سے ہے، اور جو منصوبہ سازوں کی خلاف انکوائری ہے وہ ایف آئی اے الگ سے کر رہا ہے۔ تو یہ تو تھا مسعود الرحمان عباسی کے خلاف جو کیس، اور اس میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس طرح گالم گلوچ کروا کے شاید یہ معاملہ دبا جائیں گے، لیکن سپریم کورٹ اس معاملے کو دبنے نہیں دے گی، بلکہ یہ معاملہ اب مزید آگے جائے گا اور پتہ چلے گا کہ کون کون اس سارے کے سارے دھندے میں ملوث تھا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے طلعت حسین کا۔ آپ جانتے ہیں کہ طلعت حسین ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور وہ جیو جنگ کے اینکر بھی ہیں۔ ان کا ایک خاص ایجنڈا ہے اور وہ اس ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور ان کو ایسا کوئی ویر ہے اور ایسا کوئی بغض ہے عمران خان سے یا جو فوج ہے یا ادارے ہیں ان سے، کہ وہ ہر وقت اس کے خلاف جو ایک خاص طرح کی کمپین کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر بلوچستان کے معاملے پر تو وہ حامد میر کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اور حامد میر کا جو نظریہ ہے وہ آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی، اور جس طریقے سے پاکستانیوں کے خلاف، ریاست پاکستان کے خلاف وہ بولتا رہا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب طلعت حسین نے، جب وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ناراض بلوچ رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، تو اس پر ایک تو زیادہ انہوں نے جو معاملہ چلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو گالی دی، جنہوں نے آزاد ریاست کی بات کی، جو بھارت کے ایجنٹ تھے۔ ایک بات کو انہوں نے جان بوجھ کے اس معاملے کو ڈسپیوٹڈ کیا، حالانکہ یہ معاملہ ایسا ہے نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان لوگوں کے خلاف ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے جنہوں نے مسلح جو لڑائی کی یا ریاست کے خلاف بغاوت کی، بلکہ ناراض رہنماؤں کے ساتھ۔ ناراض رہنما وہ ہیں جو میچیور ہیں، جو سیاست کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا حق تھا ہمیں نہیں دیا گیا، اور وہ خفا ہو کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی، کوئی کسی معصوم کو قتل نہیں کیا، اور انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا۔ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ کیونکہ اس کی وجہ سے ایک ایمبیگوٹی آ رہی تھی، تو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے بھی یہ باتیں ساری کلیئر ہیں، اور یہ طلعت حسین جیسے لوگ ان باتوں کو مزید جو کنفیوژن پھیلا رہے تھے۔ جب سرفراز بگٹی کی ملاقات ہوتی ہے اور سرفراز بگٹی کی وہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے جب وہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو طلعت حسین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور طلعت حسین کہتے ہیں کہ یہ ناراض بلوچ رہنماؤں سے جب یہ اپنے معاملات ٹھیک کریں گے تو پتہ چلے گا۔ اور ساتھ سرفراز بگٹی کو بھی یہ کہا کہ آپ کے چہرے کے تاثرات یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں، اور آپ اس سارے کے سارے معاملے کو بہتر نہیں سمجھتے۔ سرفراز بگٹی نے اس کا جواب دیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ یوٹیوب چینل چلانا اور ریاست چلانا یہ 2 الگ کام ہیں۔ آپ کیا جانیں کہ ہم نے ریاست کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور جب بھی ریاست کو ہماری قربانیوں کی ضرورت پڑے گی ہم دیں گے، لیکن آپ کا کام صرف اور صرف عمران خان کی کوئی بھی پالیسی ہے یا کوئی بھی اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو اس کی صرف اور صرف مخالفت کرنا ہے، اور یہ آپ اس میں ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ اب یہ طلعت حسین جیسے لوگ ہیں جو آج کے دن تک، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کے دن تک ان کا جو سینیٹر جو سرفراز بگٹی ہیں
اس کا اور جو دوسری طرف طلت حسین ہیں، ان دونوں کے ٹویٹس پہ جو رپلائی ہیں، دو طرفہ لڑائی جاری ہے، اور اس لڑائی میں کچھ لوگ سرفراز بگٹی کے حق میں ہیں، کچھ لوگ طلت حسین کے حق میں. طلت حسین کے حق میں آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ ہیں اور جو بلوچوں کی اکثریت ہے وہ سرفراز بگٹی کے حق میں، وہ اس وجہ سے کہ اگر عمران خان نے ایک انیشیٹو لیا ہے تو ہر بلوچ رہنما کو چاہیے کہ وہ ان کا ساتھ دیں، اور یہ اب جو وہاں پر لڑائی ہے یا وہاں پر جو پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری اب ختم ہونی چاہیے، اور ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور وہ بھی بلوچستان بھی ترقی کرے اور پاکستان کی ترقی میں وہ اپنا کردار ادا کرے. افغانستان کا ایشو دیکھ لیں، افغانستان کے ایشو پر یہ نہیں بولتے، ان کو یہ بڑی تکلیف ہے، ان کو ڈیورنڈ لائن سے بڑی تکلیف تھی، بھارت وہاں سے بھارت کو کک آؤٹ کیا گیا، اس سے بڑی تکلیف ہے. تو آج کل پہلے ان کو افغانستان کی تکلیف تھی کہ کیسے پاکستان نے اپنے آپ کو بیچ بچا کر کے اپنے آپ کو نکال لیا ہے اور صاف ستھرا کر لیا، اور کل DGISPR نے کہا ہے کہ ہم مددگار ضرور ہیں، ہم ضامن نہیں ہیں افغانستان کے امن کے کہ کوئی ہمارے اوپر تکیہ لگا کر بیٹھ جائے کہ ہم نے کوئی ضمانت لی اور ہر حال میں ہم جو وہاں پر امن لے کے آئیں گے، وہ ہماری ذمہ داری، ہمارا ملک ہے. بالکل ویسے ہی جو طلت حسین جیسے لوگ ہیں، انہوں نے اس معاملے پر بہت زیادہ تنقید کی، اور ان کو تکلیف ہے کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس پر بھی تکلیف ہے. انہوں نے کبھی کھل کر یہ نہیں کہا کہ پہلی دفعہ کسی نے امریکہ کو آنکھیں دکھائی ہیں تو یہ اس کو اپریشیٹ کرتے. ان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، یہ ان کا مسئلہ ہے. اب جو بلوچ رہنماؤں کے حوالے سے جو گفتگو کا معاملہ ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو انیشیٹو لیا ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہو، بلوچستان کے لوگوں کا اعتماد بڑھے اور وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. اور طلت حسین جیسے جو صحافی ہیں، یہ جو ریاست مخالف جو ایک لابی بنا کر ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کے شر سے بھی پاکستان کو محفوظ رکھے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.